دین کے معاملات میں یاد رکھیے کوئی عمل کوئی عبادت، ظاہر ہے دین کا عمل عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اب اس کے اندر اس کی جو سٹیٹس ہے، حیثیت ہے، وہ الگ ہے کہ کوئی عمل فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی عمل سنت ہے، کوئی عمل مستحب ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق یہ ہے، ہم بعض اوقات ایسے کرتے ہیں کہ فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ ایک اعمال کی ایک ترتیب ہوتی ہے، یاد رکھیں دین کے اعمال کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ پہلے درجے پر فرض ہے، دوسرے درجے پر واجب ہے، اس کے بعد سنت ہے، اس کے بعد نفل ہے، اور اس کے بعد مستحب ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں بعض اوقات مستحب عمل کو، جو مستحب کی تعریف اگر کی جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا یعنی ہمیں پتہ ملا ہے لیکن اس کا حکم نہیں ملا، آپ نے وہ عمل کیا ہے، کم مقدار میں اس کو اختیار کیا ہے، یا کسی نے آپ کے سامنے کیا ہے اور آپ نے اس عمل سے روکا نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ فرض کو، اب یہ بات بھی ذہن نشین کرنے والی ہے کہ ان کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ فرض وہ ہوتا ہے جس کے لیے قرآن مجید کے باقاعدہ لفظ موجود ہو، جیسے وضو کے 4 فرض ہیں، اب یہ قرآن مجید کی آیت میں لفظ موجود ہے، لہذا اب کوئی شخص وضو کرتے ہوئے، وضو کے اندر سنتیں بھی ہیں، 13 سنتیں ہیں، مستحب بھی ہیں اور فرض بھی ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے فرض چھوڑ دے، سنت اور مستحب کر لے اور وہ کہے کہ وضو ہو جائے گا، وہ وضو سرے سے ہو گئی نہیں۔ اسی طرح نماز ہے، نماز کے اندر بھی فرائض ہے، نماز کے اندر قیام فرض ہے، نماز کے اندر سجدہ فرض ہے، نماز کے اندر آخری قعدہ فرض ہے، تکبیر اولیٰ فرض ہے۔ بندہ ایک فرض چھوڑ دے اور دوسرے عمل کو اختیار کر لے تو مستحب ہے، اور کہے کہ میں بڑا دین کا کام کر رہا ہوں۔ یہ میں نے مثال دی کہ یہ آسانی سے بات سمجھ آ سکتی ہے، ہم روزمرہ کی اپنی زندگی میں ایسے ہی کر رہے ہیں۔ والدین کا ادب و احترام فرض ہے، یاد رکھیں والدین کا ادب و احترام فرض ہے، فرض کو چھوڑ دیں اور کہیں ہم دوسرے گاؤں میں جا کے ہم نماز سیکھی کریں گے، دوسرے گاؤں میں جا کے دوسرے لوگوں کو نماز سکھانا مستحب عمل ہے۔ آپ اس عمل کی دین، میں نے پہلے عرض کیا کہ دین کے اندر اعمال کی پہلے پرکھ کر لیجئے کہ وہ عمل کس درجے کا ہے۔ بچوں کی اولاد کی کفالت یہ واجب ہے، اولاد کی کفالت یہ واجب ہے، ان کے نام نفقے کی ذمہ داری یہ واجب ہے۔ اولاد کی کفالت چھوڑ دیں اور دوسرے گاؤں میں چلے جائیں نماز سیدھی کرانے، وہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، برا نہیں ہے، لیکن آپ واجب چھوڑ کر مستحب کو اختیار کر رہے ہیں۔ پہلے یہ تو سیکھ لیں کہ دین کے اعمال میں کون سی چیز کس درجے پر ہے۔ اب پھر سادہ سی مثال اور لائی جائے، بندے کا لباس 70 ڈانکنا فرض ہے، مسلمان پر اپنا 70 ڈانکنا فرض ہے، 70 نہ ڈانپیں، سر پہ بڑی پگڑی باندھ، اچھا عمل ہے، امامہ شریف رکھنا، سر ڈانپنا اچھا عمل ہے، ہونا بھی چاہیے۔ 70 ڈانپنا فرض ہے، اس کو چھوڑ دیں اور سر پہ 6 گز رکھ لیں، یہ ایسی مثال ہے۔ ہم نے فرائض کو دوسرے درجے پر لے گئے،
واجب کو چھوڑ دیا ہے، سنت کو چھوڑ دیا ہے، یہ اوپر سے درجہ آ رہا ہے، فرض، واجب، سنت، اور جناب ہم نے پکڑ لیا ہے مستحب عمل۔ لہٰذا اس بات کو پہلے ذہن نشین کرنا چاہیے کہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، حلال روزی کے لیے نکلنا کمانا یہ بندے پر واجب ہے، بعض صورتوں میں فرض بھی ہے۔ اب بندہ یہ کام چھوڑ دے اور ایک دوسرا مستحب عمل پکڑ لے اور بندہ یہ کہے کہ میں بڑا دین کا کام کر رہا ہوں، لہٰذا ان اعمال میں جب تک بندے کو پہلے تو بات یہ ہے کہ سیکھنا چاہیے، اور جب تک پتہ نہ ہو تو ان معاملات میں غلط طریقے سے اپنی سمجھ سے اپنے عقل سے مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سارے معاملات کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات عبادات میں بھی ایسے کرتے ہیں، معاملات میں بھی ایسے کرتے ہیں کہ فرض کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا فرض آپ دیکھیں، فرض کی جو حیثیت ہے اس کو کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی مخلوق میں سے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ فرض آپ کا اس میں رعایت اللہ اور رسول سے ہو سکتی ہے، کسی بندے سے نہیں ہو سکتی، اس کی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اسی طرح واجب ہے، سنت پھر ایک سنت بھی لازم ہے لیکن اس کا ایک درجہ کم ہو جائے گا۔ سنت کو ہمیشہ چھوڑ دینا، جس طرح ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جمعے کی سنتیں ضروری کوئی نہیں، حالانکہ یہ بھی فرض کی طرح ہی ان کے بارے میں جواب طلبی ہے۔ اچھا یہ نماز کی بھی ایک بات آ گئی، حالانکہ میں ایسی بات کرتا نہیں ہوں کیونکہ یہ اس سے بڑی کوئی اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی، بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے یہ مولویوں نے بنائی ہوئی، یہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کو یہ کہنا کہ یہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو سراسر گناہ ہے۔ سنت کا آپ عمل نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول مہربانی فرمائے اور قیامت کے دن اس میں پوچھ گچھ نہ ہو، یہ ایک ہمیں امید ہے۔ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہم بہت ساری سنتیں چھوڑتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں امید یہ ہے، ایک خیال ہے اپنا، ایک توقع ہے ان کی بارگاہ سے کہ وہ اس پہ ہمیں رعایت فرما رہے ہیں، یہ ایک سوچ ہے۔ لیکن اس پہ یہ کہنا کہ یہ ہے ہی نہیں، یہ اس چیز کا انکار کرنا ہے، اور انکار بھی پھر عمل مسلسل کرنا، یہ بھی یاد رکھیں۔ سنت کا مسلسل انکار کرنا اور مسلسل چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ اس کو گناہ کبیرہ تک لے جاتا ہے۔ گناہ صغیرہ بھی نہیں، گناہ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک گناہ صغیرہ، ایک گناہ کبیرہ۔ سنت کا مستقل چھوڑنا، کوئی بھی سنت ہے، سنت 2 رکعات نماز سنت بھی ہو سکتی ہے اور اعمال میں معاملات میں بھی سنت ہو سکتی ہے، اس کا مستقل چھوڑنا یعنی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، یہ گناہ صغیرہ نہیں، گناہ کبیرہ تک لے جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے ان اعمال میں، اب آتے ہیں اس آیت مبارکہ کی طرف۔ میں نے پہلے بات یہاں سے شروع کی کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، لہو کا جو طریقہ ہے، جو بے حیائی، بے ہودگی اور فضول ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اب آگے چلیے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ لیس لہا من دون اللہ۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ ہیں، ایسے تراکیب ہیں، ایسی اصطلاحیں ہیں جس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ دین ہے، دین سے بات شروع ہوئی اور وہ فرائض واجبات کی طرف چلی گئی۔ اب دوسرا جو لفظ ہے یہ ہے دون اللہ۔ بہت توجہ سے یہ بات سمجھیے گا، ہمارے ہاں معاشرے میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا، نہیں
نہیں مانگنا چاہیے بھائی؟ ہم اللہ سے مدد کے قائل ہیں، ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے۔ لیکن قرآن مجید میں یاد رکھیے ہر جگہ پہ جو دون اللہ ہے نا، اس کا اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا۔ کیا معنی کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے علاوہ۔ یہ بات بہت ذہن نشین کرنے والی ہے، ہمیں اسی پہ مغالطہ ہے، اسی پہ ابہام ہے، اسی پہ ہمیں شک شبہ ہے۔ اللہ کے سوا اب جب بات ہوتی ہے نا تو ہمیں کہا جاتا ہے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی۔ نہیں مانگتے بھائی، ہم تو اللہ کے سوا مدد مانگتے ہی نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کے سوا مددگار سے نہیں روکا گیا۔ اور یہ جہاں قرآن مجید نے کہا نا دون اللہ، یہ اوپر بات کس کی ہو رہی ہے؟ جنہوں نے حضرت ابراہیم کے دین کو بدلا، جنہوں نے حضرت اسماعیل کے دین کو بدلا، جنہوں نے بیت اللہ میں بت رکھے، جنہوں نے حج کے سارے اعمال کو بدل دیا، یعنی جو شرک کر رہے تھے، جنہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کریم نے ان کے لیے فرمایا کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دوست اور شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے اہل ایمان کے لیے اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ کے جو بندے ہیں مومن ان کے لیے ولی اللہ بھی ہے، مومن بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ کی پیش کی جا سکتی ہے قرآن مجید سے ہی اگر آپ نے لینی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک لکنت واقعہ ہو گئی تھی۔ لکنت ہوتی ہے کہ کچھ لفظوں کی پروننسیشن، کچھ ادائیگی میں فرق واقعہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک اور واقعہ ہے کہ ان کے زبان پہ نگارہ رکھا گیا تھا اور اس کی وجہ سے کچھ الفاظ میں ادائیگی میں فرق آ گیا۔ جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ نے اس کے بادشاہ کے سامنے جانا ہے فرعون کے، اور وہاں جا کے توحید کا، وعد اللہ شریف کا پیغام سنانا ہے اور اپنے نبی ہونے کا پیغام دینا ہے، تو حضرت موسیٰ نے جو دعا مانگی، یہ دعا ہم یاد بھی کراتے ہیں بچوں کو بھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ جائیں، اپنے توحید کا پیغام سنائیں، اپنی رسالت کا پیغام پہنچائیں۔ تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، میری زبان میں لکنت واقع ہوئی ہے، وہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، وہ تو گردنیں اتار دیتا ہے، میں جا رہا ہوں لیکن میری مدد کر۔ ہمیں کہا جاتا ہے اللہ کے سوا مدد نہیں مانگنی۔ یہ دون اللہ پہ بات نہیں کیجیے گا کہ قرآن میں ہر جگہ جو دون اللہ ہے نا، اس کا مطلب ہر مدد نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ قرآن کے معنی کو لوگوں نے اپنی مرضی سے استعمال کیا، اپنی مرضی پہ جہاں پہ فٹ آیا وہاں پہ لگا دیا۔ ہر دون اللہ ہر غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ غیر معنی کیا جائے تو اللہ کا غیر، آدم بھی اللہ کا غیر ہے، ابلیس بھی اللہ کا غیر ہے۔ اب ان دو میں سے مجھے بتائیں کہ دونوں ایک ہیں؟ آدم و ابلیس دونوں کے لیے دون اللہ کہا جائے تو دونوں ایک ہی معنی میں غیر اللہ نہیں ہے۔ ابلیس اللہ کا غیر ہے اور معنی میں، آدم اللہ کا غیر ہے اور معنی میں۔ سمجھ رہے بات؟ حضرت موسیٰ نے جو دعا مانگی اور قرآن نے جس کو پیش کیا، حضرت موسیٰ نے بھی دعا مانگی، اے اللہ مجھے مددگار دے، اے اللہ مجھے مددگار دے۔ لہٰذا یہ قرآن میں ہر جگہ جو دون اللہ ہے، اس کا ہر جگہ معنی ایک نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ معنی لیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم بھی اس کے قائل نہیں ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں مدد کر سکتا۔ ہاں، جس
کو اللہ چاہے، جس کو اللہ چاہے اس کو اہل ایمان کا مددگار بنا سکتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کا مددگار حضرت ہارون کو بنایا گیا، اور جب نبی اکرم پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی راہ نکل رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے بھی ایک سلطان مددگار بنایا، اور وہ مددگار کون تھا؟ جو ہجرت کی رات نبی رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ جن کو سلایا گیا۔ لہٰذا ہار دون اللہ ایک معنی میں نہیں ہے، قرآن نے تو یہ بھی بتایا، حدیث مبارکہ نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے شیرخوار بچے اپنے والدین کی شفاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی بتایا اور حدیث مبارکہ نے یہ بتایا کہ یہ سورہ یاسین قبر میں اور حشر میں پڑھنے والے کی شفاعت کرنے والی ہوگی۔ سورہ یاسین شفاعت کرنے والی ہے، اور سورہ ملک ہر رات کو پڑھنے والا۔ یہ بتایا گیا کہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا اور تلاوت سننے والا وہ قبر میں بھی حشر میں بھی سورہ ملک کی شفاعت سے فیض یاب ہوگا۔ لہٰذا اب ان باتوں کو بھی ہم دون اللہ پہ نہیں لے جا سکتے۔ یہ دون اللہ کا معنی ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہے۔ حاضرین مکرم، آج کی یہ آیت مبارکہ سورہ انعام کی آیت نمبر 70 ہم نے پڑھی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو شرک کر رہے تھے، یاد رکھیے لفظ، جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ان پہ عذاب یہ ہے، عذاب کی صورت یہ ہے، سچویشن یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ ان سے ولی اور شفاعت لے لی ہے۔ اور مومن کے لیے اللہ کی رحمت یہ ہے، جو توحید پرست ہے، جو وعد اللہ شریک کا ماننے والا ہے، اس کے لیے مہربانی یہ ہے، اعمال میں کوتاہی رہے گی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہماری فرائض میں بھی کمی ہے، واجبات میں بھی کمی ہے، سنتوں میں بھی کمی ہے۔ اب وہ کمی ہمارے لیے کہاں سے پوری ہونے والی ہے؟ مہربانی اور جو رحمت ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے، جس طرح قرآن مجید میں بھی بتایا، حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے بہت سارے ذرائع سے، جیسے یہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی صورتوں سے بھی شفاعت ہونے والی ہے، اہل ایمان کے شیرخوار بچوں سے بھی شفاعت ہونے والی ہے، اور پھر نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدس سے بھی ہماری امید یہ ہے اور توقع یہ ہے کہ آپ روز حشر